میں تو بڑا فریکوینٹ خود ٹریولر تھا, مجھے پتا ہے کہ اس وقت کیا کیا ایشوز ان دنوں کے اندر بڑھ رہے تھے, ڈے بائی ڈے ہمیں کس طرح ننگا ایئرپورٹوں پہ کیا جا رہا تھا. تو وہی تھا جس نے اس سارے نظام کی, وہی تھا جس نے فلسطین کے اوپر بات کی. وہی ان کے اندر اگر ہے ہمت کہ جا کے ابھی کوئی جا کے بولے فلسطین کے لیے, ان کو پتا ہے کہ ان کے انڈیا میں بھی کاروبار تباہ. آپ نے UN کی اسپیچ نہیں سنی شہباز شریف صاحب کی؟ تو انہوں نے فلسطین کی کیا بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم, بالکل انہوں نے کہا دہشت گرد اسٹیٹ ہے, بالکل بات ہوئی ہے. شاید آپ ایک دفعہ سن لیجیے گا, انہوں نے بات کی. بلکہ انہوں نے تو وہ گلے میں رومال پہنا پیلسٹائن والا, وہ پہن کے وہ باہر آئے تھے, تو پیلسٹائن کی تو انہوں نے بھی بات کی. اچھا مجھے لیکن آپ ان کو کیا عمران خان کی اس جو اسپیچ ہوئی تھی وہ جو 1.5 بلین مسلمانوں کو, اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں, کیا بہترین اسپیچ ہے؟ ہم اس کو نہیں کہتے وہ بھی بڑی اسپیچ ہے, یہ بھی بڑی اسپیچ ہے. نہیں, وہ تو UNO کہتا ہے کہ بڑی اسپیچز میں شمار ہوتی ہے. اس شخص کو اس کے ساتھ بالکل کمپیئر نہیں کرنے دوں گا میں, کسی شخص کو میں اجازت بھی نہیں دیتا کہ وہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے. لیکن ڈیموکریسی کا تو حسن ہے, جب جمہوریت کی بات ہوگی سارے تو مل کے بیٹھیں گے. ہاں جمہوریت کی بات ہے, مل کے بیٹھیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر قانون کو فالو کون کرتا ہے, سب سے زیادہ کس نے اس ملک کے اندر قانون کو فالو کیا, آپ بتا دیں. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سب نے دھجیاں میرے قائد نے, خان صاحب نے کیا خان صاحب نے کیا, جہانگیر ترین اپنے جو پارٹی کے ان کی بیٹیوں کو گرفتار کروا دیا. علیم خان کو کیا, تو پھر جہانگیر کدھر گیا؟ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو خان نے ان کو رکھا ہے ساتھ. آپ دیکھیں, آپ کو پتا تھا اس وقت, تو لگتا تھا جیسے یہ جہانگیر ترین یا علیم خان جیسے لوگ اگر پارٹی چھوڑ دیں گے یا ان کو نکال دیا جائے گا تو پارٹی ساری تباہ و برباد. بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ جو اس طرح کے جنہوں نے, آپ دیکھیں کوئی ایک شخص پاکستان کے اندر کوئی ایسا ہو جس نے تھوڑا سا بھی ایک رتی برابر بھی اس کے خلاف ورزی, اس کے ساتھ خلاف چلا, اس کی عزت کہاں سے کہاں وہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر برباد کر دیا, اس کی سیاست برباد کر دی, اس کو بالکل زمین سے اتار دیا. میاں صاحب تو وزیر اعظم بن گئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پپٹ وزیر اعظم ہے, یہ کچھ دیر کی کہانی ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ یہ بالکل ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست دفن ہونے والی ہے. آپ نے ٹرکی کے وزیر اعظم کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی, گڈ فرینڈ؟ بالکل بھی نہیں دیکھی. شہباز شریف, وہ تو شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں گڈ فرینڈ. آذربائیجان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہترین اسٹیٹ ثابت ہو رہی ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ جو ابھی ریسنٹلی ہماری انڈیا کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, یہ ایک بہت زبردست کارنامہ تھا پاکستان کے اندر. یہ جو ہوا ہے, یہ جو 65 اور 71 کے بعد جو تاریخ کو دہرایا گیا, یہ بڑا زبردست. آپ صرف اس کے اوپر بھی یہ بتائیں کہ کیا یہ جو چائنیز ایکوپمنٹ خریدے, کس نے خرید کے دیے تھے؟ یہ جی J10C انہوں نے خریدا. لیکن اگر ہم بات کریں J70 تھنڈر تو ابھی 2023 میں اس کو دوبارہ ہم نے J10C بالکل خان صاحب نے خریدا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت ہمارے پاس تھے پیسے. ابھی آپ بتائیں نا, پیسے تھے اس وقت؟ پیسے تھے تو خریدا نا ہم نے. نہیں تھے اس وقت, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نائدر وے یہ ہم خریدیں گے. ابھی ہم کسی بھی صورت اور خریدے, اور اس کی پالیسی دیکھ لیں. اور سب سے زیادہ جو فرسٹ ٹائم ریٹیلیشن اگر انڈیا کے اندر کی ہے اس پورے پچھلے 20 سالوں کے اندر, سب سے زیادہ کون ان کے خلاف بول رہا ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی بھی میرے لیڈر کو نکالو, ٹھیک ہے, آپ دیکھو کہ وہ انڈیا کے حال کیا کرتا ہے. کیونکہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ اس بد امنی کا جو اصل جو دماغ ہے نا, وہ مودی سرکار کی پیچھے RSS کی آئیڈیالوجی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر اگر حملہ کرتے ہیں دوبارہ, کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں انڈینز کا کیا جاتا, اگر ان کے اوپر پھر جو ہے نا وہ ہم اعتبار کریں گے, پھر کچھ نہ کچھ بگاڑیں گے. ان کے اوپر ایک اتنا زبردست حملہ ہونا چاہیے. مزید ہے کہ ان کے جتنے RSS کے اڈے ہیں پورے, ان کے جتنے وہ انڈیا کے اندر ہر صوبے کے اندر اس کے ہیڈ کوارٹرز کو اڑا دیں گے, تو ان کی جو یہ بد امنی والی جو اگلے کم از کم 50 سال میں سکون رہے گا. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ شاہ ولی اللہ کی میں نے بایوگرافی پڑھی. جی, آپ نے دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کی بایوگرافی پڑھی, اور آپ کو ہو لگا کہ خان صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو جوانی بھی خان صاحب کی انہی طرح کی تھی, سارا کچھ انہی طرح کا تھا. خوبصورت بات کی. دیکھو میں آپ کو ایک بہت بڑے امام وقت کے گزرے ہیں, ان کی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ان کا نام تھا امام عبداللہ بن مبارک. ٹھیک ہے, یہ خراسان کے ایریے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے, اور سونے سے پہلے جو وہ رات تھی اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی جس کے اندر شراب کباب سارا کچھ چل رہا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ان کو ایک خواب آیا, اور خواب میں سورہ حدید کی ایک آیت آئی جس کا میں آپ کو مفہوم صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ترجمہ اس کا ہے وہ یہ تھا کہ ایک درخت کے اندر ایک درخت تھا, اور بہت اونچا درخت تھا, اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے ان کے لیے نا وہ آیت بولی, وہ تھی علم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو, تم آلریڈی مسلمان ہو چکے ہو, تو کیا اب بھی تمہارے دل اسلام کی طرف جھکے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی کو چھوڑ کے اور پھر امام ابو حنیفہ سے ملنے گئے, اور پھر اتنے بڑے وقت کے عالم ہو گئے کہ ان کی ماں ایک دفعہ ان سے ملنے آئی وہاں پہ, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں چلی گئی, تو ایک سانپ تھا
وہ سانپ نے اس نے اپنے منہ میں, یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, یہ ڈاکومنٹڈ ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. احیاء العلوم کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کی جو سیکنڈ بک ہے اس کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو امام غزالی کی ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ایک سانپ تھا, اس نے منہ میں ٹہنی رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھاؤں کر کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ, اور پھر ان کے لیے جو ہے نا امام جو حسن ہے, انہوں نے پتہ ان کے لیے کیا کہا, انہوں نے ان کے لیے یہ کہا کہ آپ یعنی کاش کہ یہ جتنا عبادت گزار یہ بندہ ہے کہ میری ساری زندگی کی عبادت اس کی 3 دن کی عبادت کے برابر ہو. اتنے بڑے امام. تو اللہ تعالیٰ جب بھی ہدایت انسانوں کو دیتا ہے نا, وہ پھر اس کے بعد بالکل وہ پھر اپنی چیزیں, اور میں ایک نہیں مثالیں میں آپ کو اس کے بعد امام فضیل خراسانی کی بھی بتا سکتا ہوں کہ انہی کی بھی زندگی اسی طرح تھی. آپ وہ بھی پہلے اسی طرح کی ان کی زندگی تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور اتنے بڑے امام بنے کہ جس شہر میں جاتے تھے پورا شہر کا شہر نکل آتا تھا اور 15-15 کلومیٹر تک لائنیں لگی ہوتی تھی ان کو ملنے کے لیے. تو پھر بھائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے نا, وہ آپ اسی طرح ہی چڑھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو وہ ہدایت دی. بالکل بالکل 100%. تو یہ جو ان کی بیوی ریحام خان وغیرہ وہ لکھتی ہیں, ریحام خان ان کی اہلیہ لکھتی ہیں اور دیگر لکھتے ہیں, وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. آپ نے دیکھا کبھی میرے لیڈر نے ایک بھی ان پہ اسٹیٹمنٹ دی ہو؟ لیکن بیوی سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے شوہر کو. بیوی کچھ گھنٹوں اگر رہ ہی گئی ہے, کچھ گھنٹوں تو نہیں تھی, تقریباً 2 سے 3 سال کے قریب. ٹھیک ہے, وہ اگر رہ ہی گئی ہے اتنی دیر, جو کہ بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے, اور وہ اس کے بعد کیا آپ اس کے اوپر, کیونکہ ان کی علیحدگی اگر ہوگی تو وہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے تو آپ کیسے اس پہ یقین کر سکتے. آپ دیکھیں نا, جس کو اس نے عرصہ دراز پہلے, جس کے ساتھ اس کی لو میرج بھی ہوئی, ساری چیزیں, وہ دیکھو آج بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, اور اس وقت بھی اس کو سپورٹ کرتے تھے جب اس کے اندر حالانکہ ان کا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا, لیکن اس کی دیانتداری پہ. جب ایک برطانیہ کی بڑی بڑی عدالتیں اس کو سلوٹ پیش کرتی ہیں صرف اس کی ایمانداری پہ, جبکہ وہ پیسے اور یہ چیزیں اس کو وہ ایک مری ہوئی بکری کے مطابق سمجھتا ہے اس شہرت کو. وہ تو کچھ اور چیز ہے. آپ ایسے لیڈروں کی قدر کریں. کیا چیز ہے خان صاحب؟ وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے اور اس پورے پاکستان کے اندر ایک زبردست قسم کا انقلاب لے کے آئے. وہ ایسا انقلاب تھا جس کے اندر انہوں نے شعور دیا. شعور سب سے پہلا کس چیز کا دیا؟ انہوں نے یہ دیا کہ آپ نماز کو غور سے سمجھیں, پڑھیں. ان کی یہ باتیں میرے بار بار دماغ میں آتی تھی اور میں نے اس کو نماز کو بڑے خان صاحب پرسنلی کہا کرتے تھے. نہیں, بالکل پبلک میں ہمیشہ کہتے تھے آپ نماز پڑھا کرو, اس کا مطلب سمجھو. کیوں وہ بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے تھے کہ نماز کو آپ جتنی اس کی ٹرانسلیشن کرو, اس لفظوں کا مطلب سمجھو. آپ لفظوں کا مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیسا. ابھی آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ, ساری زندگی ہوگی تھی مجھے پڑھتے ہوئے, میں نے پتہ نہیں حج بھی کتنے کی, عمرے کتنے کی الحمدللہ, لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. مطلب آپ ایسے بس پڑھی جا رہے ہیں, اس کا کیسے اس کا فائدہ ہوگا. آپ جب یہ سمجھیں گے نا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. تو اصل میں آپ بیک گراؤنڈ جان گے کہ اللہ اسی کی سنتا ہے جو تعریف کرتا ہے. اب جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہوتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, تو آپ مطلب آپ کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنیں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایسے ہی آپ اپنی اولاد کو دیکھ لیں, آپ وہ بھی آپ کے ساتھ ایک عرصہ دراز کسی چیز کا اپنا اعتماد بحال کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ایک طریقہ ہے. تو وہ آپ کو جب تک سمجھ نہیں آئے گی آپ آگے نہیں نکل سکتے. ماشاءاللہ, اللہ مزید فضیل. اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ بڑا نالج اسلامی کے حوالے سے بہت زبردست. اچھا, ہم واپس پھر لبرٹی چوک پہ آ گئے. یہ لبرٹی چوک سے نکلی کی بات بہت دور نکل گئی تھی. اچھا, لبرٹی چوک آ گئے. اب کون کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانا ہے؟ ادھر ساری پبلک ہی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے. نہیں, پبلک کہہ رہی ہے, لیڈرشپ بھی کوئی کہہ رہی تھی. اس وقت حالات ایسے تھے کہ میں کچھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت کون سا لیڈر کیا کہہ رہا تھا, کیونکہ غصہ اس قدر زیادہ تھا کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا.